عبداللہ بن عمر امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں کہ مالک تو یہاں نہیں ہے نا، تم بکریاں بیچ دو گے، مالک سے بتا دینا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا لیا ہے، ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، مالک تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ عبداللہ ابن عمر امتحان لینے کے لیے اس نوکر اور اس غلام سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور جب یہ نصیحت کر رہے تھے کہ تم بول دینا اپنے مالک کو، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی، وہ غلام، وہ نوکر آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھاتا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بیچ دوں گا اور پھر میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں گا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے آتا ہے کہ اس آدمی کے اس کلمے کو عبداللہ ابن عمر بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ غلام اس طریقے سے اللہ سے ڈرتا ہے، اس طریقے سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم عام آدمیوں کے اندر اس طرح سے اللہ کا خوف نہیں ہے جتنا اس غلام اور نوکر کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اس کے اس جملے سے عبداللہ ابن عمر کو اس قدر اثر ہوا، اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ صبح آتے ہیں، مالک اور اس کے نوکر کا پتہ لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نوکر کو، اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر کے آزاد کر دیتے ہیں۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جتنی بکریاں تھیں ساری بکریوں کو خرید کر کے عبداللہ ابن عمر نے اس نوکر کو، اس غلام کو دے دیا، اس غلام کو دے دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ اعتقدت هذه الكلمة وارجو من اللہ ان تؤتقك فی الآخرہ، اس ایک کلمے نے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اس ایک کلمے نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا، اور میں امید رکھتا ہوں اللہ پر کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تجھے پریشانیوں سے آزاد کر دے گا آخرت میں۔ کیسا خوف تھا، آپ اندازہ کیجئے کس طرح سے ڈر تھا ان کے اندر۔ تو جو لوگ اللہ کا خوف کھاتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں ان کے قریب ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ صلاۃ، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کا ایک معنی رحمت بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گویا نماز اور اللہ کی رحمت بالکل ملی جلی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، ہم سب سمجھتے ہیں، وقت نہیں ہے وگرنہ میں تفصیل میں جاتا۔ صرف ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کئی ایک واقعی تھے میرے ذہن میں، ایک واقعہ صرف ہماری زندگی کے اندر جو بے چینیاں ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو لاپرواہیاں ہیں، نماز کے حوالے سے جو دوریاں ہیں، اس ایک واقعے کے ذریعے سے اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے تو ضرور کر لے سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ مکہ میں کس طرح سے ستایا گیا، کیا نہیں کہا گیا آپ کو، یہاں تک کہ آپ کی ذات کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کے گھر میں بھی گھس گئے، یعنی وہاں بھی بے عزت کرنے پر تل گئے، آپ کی بیوی پر معاذ اللہ برائی کا الزام لگا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب کچھ یہ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ ایک موقع آیا، آپ کے دل میں آیا کہ مکہ سے نکل کر کے طائف جاتے ہیں، وہاں کے لوگ شاید اللہ کی بات مان لیں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو الٹا ہی منظر آیا، الٹا ہی معاملہ ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے تو آپ کو اس قدر مارا، اس طرح سے ستایا اور اس قدر آپ کو زخمی کیا کہ آپ کے بدن سے خون نکل کر کے آپ کی جوتیوں میں جم گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو صحابی رہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، میں بد دعا کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نبی آپ درخواست کیجئے، آپ کہیے دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کر کے آپ کے ان دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں کسی کے خلاف اس طرح کی بد دعا اور درخواست نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی دشمن کے خلاف اپنی زندگی میں کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں کی، پوری تاریخ دیکھ ڈالیے۔ لیکن آپ کی زندگی میں نماز کا ایک موقع آیا، آپ کی زندگی میں نماز کے حوالے سے ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا
کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کے مخالفین نے یعنی دشمنوں نے اس طرح سے باتوں میں الجھا دیا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، اس طرح سے کچھ الجھایا۔ مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی، اس قدر آپ کو ٹینشن ہوا کہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اور اس طرح سے ان کے خلاف بد دعا کرو، اے اللہ جن لوگوں نے عصر کی نماز قضا کرا دی ہے ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اے اللہ جن لوگوں نے عصر کی نماز کو قضا کرا دی ہے ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں یہ واقعہ، کبھی بھی اپنے دشمن کے خلاف بد دعا نہیں کی، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کتنا اہم ہے۔ اسلام کے اندر 700 سے بھی زیادہ مقام پر قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، بندے سے سب سے پہلا حساب جو قیامت کے روز ہوگا نا، یہ نماز کے حوالے سے ہوگا۔ اگر نماز بندے کی صحیح نکلی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز ہی میں فیل رہا تو سارے عمل اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ عملوں کا سارا دار و مدار، عمل کی صحت کا سارا دار و مدار نماز پر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر بندے کی نماز صحیح رہے گی تو اس کے سارے اعمال صحیح رہیں گے۔ بدقسمتی سے دیکھیں آج مسلمانوں کے اندر سماج اور معاشرے میں دیکھیں، ابھی کل ہی ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سارے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، عالم صاحب میں کیا کروں؟ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بولے رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان جو خط امتیاز ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، زمانے جاہلیت میں دیکھیں، آپ کے نبوتی دور کو دیکھیں، جو مشرکین مکہ ہوتے تھے ان کا نام بھی عبداللہ عبد الرحمن ہوتا تھا، تو کیا وہ مسلمان ہوتے تھے؟ مسلمان ہوتے نہیں تھے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھے ہوں گے یا سیرت کو پڑھے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا نا، جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو آج تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کا نام کتنا پیارا تھا، عبداللہ۔ تو کیا عبداللہ نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان بن جاتا ہے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں ہم جیتے ہیں اور جس کا نام یہ ہے اس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کافروں، مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں ان کے بھی قریب ہوتی ہیں جو لوگ صف اول میں شامل ہوتے ہیں۔ نماز میں صف اول میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں نا، ان سے بھی اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں۔ اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ صف اول میں شامل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ کی رحمتیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں جو صف اول میں شامل ہوتے ہیں۔ صف اول میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ مسجدوں کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں آج۔ ابھی دیکھیں رمضان کے مہینے میں جب اسٹارٹ ہوا تھا رمضان تو کس طرح سے مسجدیں بھری تھیں، دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن آج وہی ماحول، وہی دور پھر سے لوٹ کر کے آ گیا ہے، وہی وقت پھر سے لوٹ کر کے آ گیا ہے۔ جس طرح سے پہلے مسجدیں خالی ہوتی تھیں، آج پھر وہی منظر نظر آ رہا ہے۔ آج ہماری مسجدیں پھر خالی ہو رہی ہیں۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اغیار مسلمانوں پر مسلط ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر پل پڑی ہیں۔ کیوں پل پڑی ہیں؟ اس کا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے برے دن کیوں آئے ہیں؟ مسلمانوں پر یہ برے دن کیوں آئے ہیں؟ مسلمان کیوں پریشانی کے عالم میں جی رہا ہے؟ مسلمان کو دوسری قومیں کیوں لقمہ اجل بنا رہی ہیں؟ مسلمانوں پر ذلت و رسوائی کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اللہ نے تو بیان کیا ہے نا قرآن کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، اے کائنات کے لوگوں، تم کمزور نہیں پڑو گے، تم کبھی غم نہ کرو، تم کبھی کمزور نہ پڑو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کچھ بھی پریشانیاں لاحق نہیں ہوں گی،
صرف ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ تم مومن بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اگر تم مومن بن کر کے دنیا میں زندہ رہو گے کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے تو یہ شرط لگائی ہے کہ مومن بن کر کے دنیا میں زندہ رہو نا، تو ہم مومن بن کر کے کہاں دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، وقت کی قلت کی وجہ سے میں سرسری طور پر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں ان کے بھی قریب آتی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجدوں میں سے کسی مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر کے اترتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یتدارسونہ کا لفظ آیا ہے عربی میں، یعنی اس کا دراسہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ عربی میں دیکھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ کیا بدقسمتی نہیں ہے مسلمانوں کی کہ قرآن کو پڑھنے سے روک رہے ہیں لوگ؟ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھیے، آپ کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، آپ گمراہ ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں کہتے تھے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتنی جگہ پر کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں قرآن کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، کوئی اس سے سبق لینے والا؟ یہ تو اللہ بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پتہ نہیں کتنی علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ کے راستے سے بندے ہٹتے ہیں نا تو ان کی عقلیں بھی مار دی جاتی ہیں، ان کو کچھ صحیح و غلط کی تمیز نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں ان سے بھی قریب ہوتی ہیں جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں۔ احسان دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عبادت میں احسان ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت اس طرح سے کی جائے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا تصور اتنا بلند نہیں ہے تو یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس تصور سے نماز پڑھیں۔ یہ احسان فی العبادہ اس کو کہا گیا ہے۔ اور احسان فی الناس، بندوں کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان جب بھی بولا جائے گا اس کے دو معنی مراد لیے جائیں گے، ایک اللہ کے ساتھ، دوسرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے میں نے بتایا، بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کو ستانا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ بدقسمتی سے ہم اپنے سماج کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان جہاں تمام چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں پیچھے، وہیں پر اس چیز میں بھی بہت زیادہ گیا گزرا ہے۔ وہ کس قدر اپنے بھائیوں کو ستا رہا ہے، کس قدر پریشان کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حوالے سے کیا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا ایک بار کہ صحابہ جانتے ہو مسکین کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول انسان تھے نا، انسان ہونے کے ناطے انسانی ہی جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم میں سے مسکین وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مسکین وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے روز بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں دوسروں کو ستایا ہوگا، دوسروں کو گالی دیا ہوگا، اپنے بندوں کی عیب جوئی کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دے گا جو ستایا کرتا تھا دنیا کے اندر، اور اس کی ساری نیکیاں ایسے لوگوں کو دے دے گا جو مظلوم تھے، جو ستائے جا رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی جو پوری زندگی نیکیاں جمع کیا ہے، قیامت کے روز قلاش نظر آئے گا، قیامت کے روز مسکین نظر آئے گا، اس کی ساری نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی جن کو ستایا جا رہا تھا۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ اس لیے میں جہاں کہیں بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے تو صبر کرے، یہ اس نیت سے کہ کم سے کم اس کی نیکیاں ہمارے کھاتے میں تو جمع ہو رہی ہیں، بدلہ نہ لے، کبر اور غرور کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ اس کی ساری نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دنیا کا کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں محفوظ ہوں، اس کی نیکیاں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اس کی نیکیاں قیامت کے روز مینار نور ثابت ہوں، تو اسے اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا پڑے گا، احسان کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ بہترین سلوک نہیں کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں تباہ ہونے والی ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں
کہ عقید توحید اسلام کے اندر سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، سب سے اونچا مقام رکھتا ہے عقید توحید، کیونکہ اسلام کی عمارت عقید توحید ہے، اسلام کی بیس عقید توحید ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں قیامت کے روز میزان عمل میں عقید توحید کے بعد سب سے وزنی عمل اگر کوئی ہوگا تو اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، اس لیے اچھے اخلاق کے مالک بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے حوالے سے کہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو لوگ آپ سے جڑتے نہیں، لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر بھی اللہ کی رحمتیں بندوں سے قریب ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، دنیاوی لالچ میں آپ کے ایمان کہیں ڈگمگا نہ جائیں، اسلام نے بارہا اس کی تاکید کی ہے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں مسلمان اس میں بھی پیچھے نظر آ رہا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی لالچ نظر آ جائے تو فوراً ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ نبی کی زندگی اور نبی کی سیرت میں دیکھیں صحابہ کہ کس طرح سے واقعات ہیں، اس حوالے سے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ سارے واقعات تو نہیں، ایک دو واقعہ آپ دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے کس طرح سے ان کا ایمان مضبوط تھا، حضرت خباب بن ارد کی زندگی دیکھیے کس طرح سے ان کا ایمان مضبوط تھا، دنیاوی لالچ دیا جا رہا تھا لیکن ایمان سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون کے لیے درس عبرت ہے حضرت سمیہ کی زندگی میں، سب کچھ گوارا کر لیا، اپنے آپ کو مر جانا گوارا کر لیا لیکن ایمان کا سودا گوارا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اس طرح سے زندگی۔ اور کعب بن مالک کی زندگی دیکھیے کتنا عجیب واقعہ ہے ان کا۔ کعب بن مالک غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً یہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے کئی ایک ساتھی صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوے میں جا نہیں پائے تھے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا، 50 دنوں تک ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک ملک کا بادشاہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجتا ہے کہ کعب بن مالک کو جا کر کے لیٹر دے دو، وہ آ کر کے لیٹر دیتا ہے، جب کعب بن مالک پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ابھی تک میرا ایمان محفوظ تھا، اب یہ بادشاہ مجھے لالچ دلا رہا ہے کہ آؤ میری سلطنت کا مالک بن جاؤ، مدینے کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، آؤ میں اپنے ملک کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کیسا ایمان تھا ان کا، سب کچھ سہنا گوارا کر لیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آخری بات، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے بھی ایسے بندوں سے اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بہت اہم چیز ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے بیان کیا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے بارہا کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے سے بچتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ کسی فتنے سے دوچار نہ کر دے یا عذاب علیم میں گرفتار نہ کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس شخص کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، جو قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں تباہیاں اور رسوائیاں آنا مقدر بنا دی گئی ہیں۔ میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو بڑی ہی سرعت کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم اس کائنات کے اندر زندہ رہیں ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔